السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جنات کے بارے میں۔ جی ہاں، کیا جنات کو تابع کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جنات کو تابع کیا ہے، اس نے تابع کر لیا، اس نے تابع کر لیا، فلاں کے پاس جنات رہتا ہے۔ تو آج اسی ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا جنات کو تابع کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئے گی کہ جائز ہے یا نہیں ہے، دوسرے یہ سمجھ میں آئے گا کہ کیا جنات تابع ہوتے ہیں یا نہیں ہے، یعنی اس کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ڈائریکٹ ہم سوال اور جواب کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنات کو تابع کرنا جائز ہے؟ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کیا جنات کو تابع کرنا جائز ہے؟ میں جنات کو تابع کر کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انڈیا میں بہت جھوٹے عامل ہیں جو مجبور لوگوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اب جواب سنیے گا کہ کیا جنات کو تابع کرنا جائز ہے یا نہیں۔ جواب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کو تابع کرنے کے سلسلے میں کچھ تفصیل ہیں جس کی وضاحت حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب معارف القرآن میں کی ہے، جو ماشاء اللہ کافی اور شافی ہے۔ اس کو من وعن نقل کیا جاتا ہے، غالباً واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان کی تفسیر میں خلاصہ انہوں نے لکھا ہے، اسی کی تفسیر میں انہوں نے وضاحت کی ہے، یہاں صرف خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جنات کی تسخیر اگر کسی کے لیے بغیر قصد و عمل کے محض من جانب اللہ ہو جائے، جیسا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور بعض صحابہ کرام کے متعلق ثابت ہے، تو معجزہ یا کرامت میں داخل ہے۔ اور جو تسخیر عملیات کے ذریعے کی جاتی ہے، اس میں اگر کلمات کفریہ یا اعمال کفریہ ہوں تو کفر ہے، یعنی آپ جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے کام بھی کفریہ کر رہے ہیں اور کلمات بھی کفریہ ہے، تو پھر یہ عمل کرنا کفر ہے۔ اور صرف معصیت پر مشتمل ہو تو گناہ کبیرہ ہے، یعنی ایسے کام ہیں جو گناہ کے ہیں، اس کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے جنات کو قبضے میں، تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جن عملیات میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کے معنی معلوم نہیں ہیں، اس سے پہلے جو بھی بیان کیے گئے وہ یہ تھے جس کے معنی معلوم تھے کہ یہ کفریہ ہیں اور یہ اعمال بھی کفریہ ہیں، تو اس کا حکم یہ تھا کہ اس کا کرنا کفر ہے۔ اب بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے معنی معلوم نہ ہوں، یہ معلوم نہ ہو کہ یہ اعمال کفریہ ہے یا یہ الفاظ کفریہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ معلوم نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟ ایسے الفاظ کے ذریعے اور ایسے فعل کے ذریعے جنات کو قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے معنی معلوم نہ ہو، تو فقہاء نے اس بنا پر ناجائز کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کلمات میں کفر و شرک یا معصیت پر مشتمل کلمات ہوں، کیونکہ جب معلوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کلمات کفریہ شرکیہ ہوں۔ اور قاضی بدر الدین نے احکام المرجان میں ایسے نامعلوم المعنی، یعنی جس کے معنی معلوم نہ ہو، ایسے کلمات کے استعمال کو بھی ناجائز لکھا ہے۔ اور اگر یہ عمل تسخیر اسماء الہیہ یا آیت قرآنیہ کے ذریعے ہو، یعنی قرآن کے ذریعے یا اسماء الہیہ کے ذریعے ہو، یعنی جنات کو قبضہ کیا جا رہا ہو، اس میں نجاست وغیرہ کے استعمال جیسی کوئی چیز نہ ہو، تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ مقصود اس سے جنات کی ایذا سے خود بچنا یا دوسرے مسلمانوں کو بچانا ہو، یعنی اس سے نقصان پہنچنے سے بچانا ہو، اس سے صرف فائدہ لوٹنا مقصود نہ ہو۔ آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا کہ فلاں کے پاس عامل ہے، وہ جتنا چاہتا ہے مال منگواتا ہے، فلاں کے یہاں سے مال اٹھوا لیتا ہے، فلاں کے یہاں سے مال اٹھوا لیتا ہے، تو اس مقصد سے کہ میں اتنا مالدار ہو جاؤں گا، فلاں فلاں مال قبضہ کر لوں گا، تو اس مقصد سے کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، کسی کو اگر تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف سے بچانے کے لیے جنات کے ذریعے وہ جنات کو قبضے میں کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اوپر کی شرائط یاد رکھیں، کن کن شرطوں پر ہم جنات کو قبضے میں کر سکتے ہیں، کن الفاظ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔
दफ़े मज़रत के मकसूद हो तो कर सकते हैं, यानी नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए हो तो हम जिन्नात को कब्ज़े में कर सकते हैं कि हमें फ़लाँ शख़्स से नुकसान पहुंचेगा तो उससे हम बचाव करवा लेंगे जिन्नात से। तो इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अगर जल्ब मनफ़ात मकसूद हो तो फिर इसको कब्ज़े में करना, जिन्नात को ताबे करना जायज़ ना होगा। अगर इसको कस्ब माल का पेशा बनाया गया तो इसके लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें आज़ाद को अपना ग़ुलाम बनाना और बिला हक़ शरई उससे बेगार लेना है जो हराम है, यानी उससे काम लेना है, ये हराम है जो जायज़ नहीं है। आगे फरमाते हैं, वाज़ेह रहे कि तस्ख़ीर का अमल दुश्वार रहता है, बसा औक़ात इसमें जान का भी ख़तरा रहता है, इसलिए इससे एतराज़ करने में ही भलाई है। ये कलिमात ज़रूर याद रखें कि जान भी जा सकती है, जिन्नात को ताबे करना और जिन्नात को अपने कब्ज़े में करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो इससे पता चला कि जिन्नात ताबे भी हो जाते हैं, लेकिन एक बड़ा मुश्किल काम है, कभी जान भी जाने का ख़तरा होता है। शर्त ये है कि कोई ऐसा कलिमा कुफ़रिया या फ़ेल कुफ़रिया ना हो जिससे आदमी कुफ्र तक पहुंच जाए। दूसरे ये कि ऐसे अल्फाज ऐसे मानी भी ना हो जिन अल्फाज के मानी मालूम ना हो, तो ऐसे अल्फाज के ज़रिए भी जिन्नात को ताबे ना किया जाता हो। हाँ, ऐसे अल्फाज जो कुरानी आयत हों या कुरानी अल्फाज हों या अस्माए इलाहिया यानी अल्लाह के नामों में से कोई नाम हो, इसके ज़रिए अगर जिन्नात को मुसख्खर किया जाता है, जिन्नात को ताबे किया जाता है, तो ये तस्ख़ीर, ये ताबे करना जायज़ होगा। लेकिन शर्त ये है कि दफ़े मज़रत के लिए हो, यानी नुकसान से बचने के लिए हो, अपने आप को फ़ायदा उठाने के लिए ना हो, तो फिर जायज़ है। ये शायद याद रखें। तो लोग अगर पूछते हैं कि जिन्नात को ताबे करना जायज़ है या नहीं, फ़लाँ को ताबे कर रखा है, तो उसके लिए शराइत हैं, वो शराइत याद रखें। मेरा तो मशवरा यही होगा कि जो आखिर में बयान किया गया है कि तस्ख़ीर करना बहुत मुश्किल है, बसा औक़ात इसमें जान का भी ख़तरा रहता है, इसलिए इससे एतराज़ करने में ही भलाई है। तो मेरे मोहतरम, जायज़ तो है कुछ शराइत के साथ, लेकिन जान जाने का भी ख़तरा है, तो अपनी जान को बचाने के लिए सब काम ना करें तो बेहतर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ज़िंदगी है तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।